آج زینب یتیم ہو رہی ہے۔ ابھی آپ مولا کے تابوت کی زیارت کریں گے، اور جب تابوت کی زیارت کریں تو یہ ذہن میں رہے کہ میرے مولا کا سر شگافتہ ہے، میرے مولا کے سر پر ضربت لگی ہے۔ ہر روز میرے مولا کسی نہ کسی رحم کے گھر افطار کر رہے ہیں۔ یہ آپ نے جملہ تو بہت سنا ہے نا کہ بیٹیوں کو باپ سے محبت ہوتی ہے۔ شاید سبب ایک یہ بھی ہو، فرمایا بیٹا حسن اپنی بہن ام کلثوم سے کہو کہ آج 18واں روزہ میں اپنی بیٹی کے گھر افطار کروں گا۔ ایک بیٹی کے لیے بڑا مقام ہے کہ اس کا بابا، اور وہ بھی علی جیسا بابا، اس کے گھر افطار کرنے کے لیے آ جائے۔ مولا کائنات پہنچے ہیں اپنے بچی کے گھر، جناب ام کلثوم نے دسترخوان بچھا دیا، ایک ظرف میں دودھ، ایک ظرف میں نمک، اور بابا کی پسندیدہ روٹی، جو کی روٹی رکھ دی میرے مولا کے سامنے۔ جناب مولا کائنات نے ام کلثوم کو دیکھ کر کہا بیٹا تم نے اپنے بابا کو بلا دیا؟ کبھی تمہارے بابا کے دسترخوان پر ایک چیز سے زیادہ دو چیزیں رہی ہیں؟ اجرکم اللہ، اپنی آوازوں کو بلند کریں عزادارو، تکلف کر کے نہیں روئیں۔ فرمایا بیٹا، جناب ام کلثوم نے چاہا کہ نمک کو اٹھا لے، میرے مولا نے ہاتھ روک کر کہا بیٹا دودھ اٹھا لو، اس کوفے میں بہت یتیم رہتے ہیں جنہیں پینے کو دودھ نہیں ہے۔ میرے مولا نے جو کی روٹی سے نمک کے ساتھ افطار کیا۔ بیوی فرماتی ہیں ساری رات میں نے بابا کو دیکھا کہ مصلے سے اٹھتے ہیں اور صحن خانہ میں آ جاتے ہیں، کبھی آسمان کو دیکھ کر کہتے ہیں انا للہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ وانا الیہ راجعون، کبھی آسمان کو دیکھ کر پھر پلٹ کر آتے ہیں، کچھ دیر کے بعد آسمان کو دیکھ کر کہتے ہیں ہذہ اللیلۃ التی قد وعدت، یہی وہ رات ہے جس کا علی سے وعدہ کیا گیا ہے۔ جناب ام کلثوم سے رہا نہیں گیا، بابا یہ کیسی رات ہے؟ کہ بیٹا تمہارے نانا نے مجھے بشارت دی تھی ماہ رمضان، شب قدر کی رات، مصلی عبادت، اللہ کا گھر ہوگا، علی تمہارے سر پر ضربت لگے گی۔ یہ وہی رات ہے۔ جناب ام کلثوم کے حجرے سے اپنے گھر سے نکل رہے ہیں، میرے مولا نے سر پہ امامہ رکھا، ابادوش پہ لی، نالین پاک پہنی، حجرے سے نکل کر صحن خانہ میں آئے۔ عزادارو آپ کے گھروں میں بھی اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ پرندے، خاص طور پر مرغابیاں اور مرغیاں، تاریکی میں کونا لے کر بیٹھ جاتی ہیں، اندھیرے میں یہ جانور باہر نہیں نکلتا، لیکن جیسے ہی مولا کائنات صحن سے گزرنے لگے بطخیں پر مارتی ہوئی آگے آ گئی، مولا کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ مولا نے رستہ بدلا، وہ سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، مولا نے پھر رستہ بدلا، پھر سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ مولا زمین پر بیٹھ گئے، ان کے سروں پر ہاتھ پھیرنے لگے، کہنے لگے ام کلثوم میرا نوحہ پڑھ رہی ہے، ام کلثوم میرا ماتم کر رہی ہے۔ میرے مولا مسجد کوفہ میں پہنچے، اجرکم اللہ، سوئے ہوئے لوگوں کو اٹھایا، ابن ملزم سے کہا اٹھ، نماز کا وقت قریب ہے۔ جو علی اپنے قاتل کو بے نمازی پسند نہ کرے وہ اپنے چاہنے والے کو بھی پسند نہیں کرے گا۔ میرے مولا نے ابن ملزم کو اٹھایا، مصلی عبادت پر گئے، نماز شروع کی، یہ واجب نماز تھی، امام حسن پیچھے کھڑے تھے، میرے مولا نے سجدے میں سر رکھا، یہ دوسرے سجدے میں سر جا رہا تھا کہ ایک مرتبہ فضا میں ایک تلوار بلند ہوئی، ظالم نے 1000 درہم میں خریدی تھی، 1000 درہم میں زہر لے کر اسے بجھایا تھا، میرے مولا کے سر پر ضربت کا لگنا تھا۔ علی کی زبان سے ایک سجدہ شکر، ذکر شکر جاری ہوا، فزتو ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی آج کامیاب ہو گیا۔ فرمایا بیٹا حسن نماز مکمل کرو، اجرکم اللہ، بیٹا حسن نماز مکمل کرو، مجھے ایک منزل مصائب تک پہنچانا ہے آپ کو، بیٹا حسن نماز مکمل کرو۔ امام حسن نے نماز مکمل کی، میرے مولا بیٹھے ہوئے ہیں، میرے مولا کے سر سے خون بہ رہا ہے۔ جب نماز مکمل ہو گئی تو مولا کو نالین جناب عباس پہنا رہے تھے، میرے مولا علی کو نالین حضرت عباس پہنا رہے تھے۔ مولا امام حسن نے کمر میں ہاتھ دیا تاکہ بابا کو سہارا دے کے کھڑا کریں، ایک بازو امام حسین نے تھاما، ایک بازو محمد حنفیہ نے تھاما، سب بچوں نے اپنے بابا کو بلند کیا۔ ابھی 4 قدم چلے تھے، فرمانے لگے میرے قدم سے مجھے چلا نہیں جا رہا، مجھے کسی چادر پر لٹا دو، مجھے گلم پر لٹا دو اور مجھے اٹھا کر لے کے چلو۔
जब चादर पर लिटाकर, गिलिम पर, कालीन पर लिटाकर मौला को लेकर चलने लगे तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने अज़ादारों गिरिया होगा इस रिवायत के ऊपर। जब मौला ने देखा कि हुसैन की आंखों से आंसू टपक रहे हैं तो मौला का हाथ पकड़कर कहा, बेटा हुसैन रो नहीं, बेटा कितने चाहने वाले आए हुए हैं। एक मर्तबा जनाब अब्बास को देखा कि रो रहे हैं, बुलाकर कहा, अब्बास गिरिया नहीं करो, कितने चाहने वाले आए हुए हैं। इमाम हसन से फरमाया, बेटा हसन गिरिया नहीं करो, देखो जो हक की खातिर जीता है उसे यतीम देखना पड़ता है। मेरे मौला ने अपने बच्चों से कहा, गिरिया नहीं करो। सारे रास्ते जो अली बेटों को रोकता रहा, गिरिया नहीं करो। वो ज़ैनब को देख